بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک علاقے میں کوئی حاکم تھا۔ حاکم رات کو بستر پر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں تنہائی کے لمحات میں تھا۔ وہ اچھے موڈ میں تھا، مگر بیوی کسی وجہ سے ناراض تھی۔ شوہر جتنا اس سے پیار محبت کی باتیں کرتا، وہ اتنا ہی اس سے چڑھتی اور اس سے بدتمیزی کرتی۔ جب شوہر نے بہت زیادہ اس سے محبت کا اظہار کیا اور ہم بستری کرنے لگا تو عورت کا دماغ اس وقت گرم تھا۔ وہ کسی بات پر غصہ تھی اور بے وقوف آگے سے کہنے لگی کہ او جہنمی، پیچھے ہٹو، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ اب جب اس نے اپنے شوہر کو جہنمی کہا تو آخر وہ بھی مرد تھا۔ اسے غصہ آ گیا کہ میری بیوی نے کیسے مجھے ہم بستری سے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ اچھا، اگر میں جہنمی ہوں تو پھر تجھے میری طرف سے طلاق ہے۔ اب رات گزر گئی۔ صبح جب دونوں کا دماغ ٹھنڈا ہوا تو عورت کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں اپنے شوہر سے ناراض تھی، مگر مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ تم جہنمی ہو، میں نے تو غلطی کر لی۔ اب وہ اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ جی کیا مجھے طلاق ہو گئی؟ اس نے کہا کہ پتہ نہیں، یہ شرطیہ تھی کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے میری طرف سے طلاق ہے، لہٰذا مجھے علماء کرام سے پوچھنا پڑے گا۔ شوہر نے علماء کرام کو بلایا اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ علماء کرام کہنے لگے، اس کا جواب ہم تو نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ آپ جہنمی ہیں یا جنتی۔ یہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کریں گے۔ لہٰذا بہت سارے علماء کرام سے رابطہ کیا گیا، مگر کوئی عالم، کوئی مفتی اس کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ شہر کا حاکم پریشان تھا، وہ بھی اپنی خوبصورت بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ بیوی بھی اب طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے وہاں لے چلو، میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور انہوں نے حاکم سے پوچھا کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ حاکم نے بتایا کہ اس طرح میری بیوی نے یہ الفاظ کہے ہیں اور میں نے اس کے جواب میں یہ الفاظ کہے، اب بتائیں طلاق ہوئی ہے کہ نہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جناب اعلیٰ، اس کا جواب دینے کے لیے مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں پوچھنی پڑیں گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم سے کہا، مجھے زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتاؤ کہ جس میں آپ گناہ کرنے کا موقع رکھتے ہوں۔ گناہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو، مگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا ہو۔ حاکم تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا، ہاں، ایک دفعہ میری زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دن میں جلدی میں اپنے دفتر کے کاموں سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پھر جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی لڑکی میرے کمرے میں چیزوں کو سنوار رہی تھی، بستر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ جب میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو لڑکی حسن و جمال میں بڑی اعلیٰ تھی۔ چنانچہ میں نے دروازے کو بند کر دیا۔ جب میں آگے بڑھا تو لڑکی سمجھ گئی کہ میری نیت خراب ہے۔ وہ نیک بخت اور پاک دامن تھی۔ میری طرف دیکھ کر اس نے کہا، اے بادشاہ، اللہ سے ڈر۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ بولے تو میرے دل میں ڈر آ گیا اور میری آنکھوں کے سامنے میدان محشر کا منظر آ گیا کہ جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ میں نے دروازہ کھول دیا اور لڑکی سے کہا، چلی جا۔ حالانکہ اگر میں چاہتا تو لڑکی سے اپنی خواہش پوری کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے کسی نے پوچھنا ہی نہیں تھا، مگر اس نیک بچی کے یہ الفاظ میرے دل پر بجلی کی طرح گرے اور مجھے اللہ کا خوف آ گیا۔ میں نے گناہ کے اس موقع سے بچنے کے لیے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا۔ یہ ایک ایسا گناہ تھا جو میں کر سکتا تھا، مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے نہیں کیا۔ جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ جہنمی نہیں ہیں، آپ جنتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو سارے عالم دین ان سے بحث کرنے لگے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ کیسے جنت کا ٹکٹ دے سکتے ہیں؟ کیا پرمٹ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فتویٰ میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، بلکہ یہ فتویٰ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود عطا فرمایا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ نے چونکہ فرما دیا، لہٰذا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے یہ بندہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔
جو بچی آج کے دور میں گناہ کی دعوت ملنے کے باوجود اپنے آپ کو مضبوط رکھتی ہے اور اپنی عزت اور پاک دامنی کو محفوظ رکھتی ہے اور دعوت دینے والے کو نہیں کا جواب دے دیتی ہے، تو وہ لڑکی قیامت کے دن اللہ کی جنت میں داخل ہوگی اور اللہ کا دیدار عطا کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔